أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال وإن الدين لواقع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور آیت 55 پر فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما یستخلف الذین من قبلہم۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ ایسی نعمت ہے جب بھی اس پر انسان اپنی زندگی کو صرف کرے گا اور کل زندگی کا سرمایہ ایمان اور اعمال صالحہ کو بنائے گا، اللہ وعدہ کر رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کے نام زمین کی خلافت اللہ کر دے گے۔ کیا ہے زمین کی خلافت؟ تو عام ذہنوں میں، عام فہم میں یہ بات آتی ہے کہ ملک و مال ملے گا، حالانکہ یہ بات شروع سے ہی غلط ہے۔ خلافت کا مطلوب اور خلافت کا مقصود ایمان اور اسلام ہے، نہ ملک ہے نہ مال ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو کہ اس کے حقدار ہے، جو کہ اس کے مستحق ہے، شروع دن میں ان صحابہ کا بیک وقت یہ اعلان تھا ساری دنیا کے نام اسلمو تسلمو، ہم تو صرف تمہیں سلامتی ملانا چاہتے ہیں، اور سلامتی کی زندگی اسلام کے بغیر تصور بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ یہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے 87 نمبر کے اوپر آپ نے فرمایا تھا یا عدی ابن حاتم اسلم تسلم، اے حاتم کے بیٹے عدی اسلام قبول کر لو سلامتی پالو گے۔ اسلام کے ساتھ سلامتی جڑی ہوئی ہے، یہ مطالبہ صحابہ کا تھا۔ لہذا جب یہ ان کا مطالبہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر سلامتی صرف اسلام سے ملنے والی ہے، تو انہوں نے پھر ملک اور مال کی غلامی کو قبول نہیں کیا، حکومت اور بادشاہت کے انہوں نے نعوذ باللہ تلوے نہیں چاٹے، بلکہ انہوں نے اسلام اور ایمان، شریعت، احکامات، اس کی پابندی کی زندگی گزار کر دکھائی۔ حضرت نے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد 6 صفحہ 54 اور 55 کے اوپر لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ، کیونکہ یہ دو ہی سلطنت، دو ہی حکومت تھی، ایک فارس اور ایک روم، تو روم کا بادشاہ ہرقل اس نے مسلمانوں پر ایک زوردار حملہ کیا جس میں مسلمانوں کی جماعت گرفتار ہو گئی، قیدی بنا لی گئی۔ تو اسی میں ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس بدبخت نے ان مسلمانوں کو توڑنے کے لیے 1000 قسم کے جتن کیے کہ انہیں کسی طرح توڑا جائے، ان کے دھرم کو ان سے چھینا جائے، کیونکہ بے ایمان کا مطالبہ تو یہ ہے یہ اسلام چھوڑے، لیکن عیسائیوں کا مطالبہ یہ ہے کہ عیسائیت کو قبول کرے، تو اس کی چاہت، اس کی تمنا یہ ہے کہ یہ بھی میرے دھرم کو قبول کرے۔ تو اب اس نے مار کر دیکھا کہ مار سے کام بنے، مار سے نہیں مطلب پیار سے دیکھا کہ پیار سے کام بنے، اور اس کی الگ الگ اسے شکلیں قائم کیا۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے لکھا ہے، اور بعض دوسری کتابوں میں بھی اس کو تفصیل سے لکھا گیا ہے، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی تھے، اور اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کمالات سے نوازا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے جا رہے ہیں، آپ کو ہنسی آ گئی، تو کسی نے پوچھا یا نبی اللہ یہ کون سا موقع ہے جس پر آپ ہنس رہے ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا مجھے عبداللہ کی ایک بات یاد آ گئی تھی، اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ یعنی ان کے متعلق کہا گیا یہ وہ صحابی ہے جو بے تکلفی کے ساتھ پیارے نبی کے سامنے کچھ ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے جس پر حضور کو ہنسی آ جایا کرتی تھی، ایسے مزاج کے صحابی ہیں۔ لہذا وقت کے بادشاہ نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا،
3 दिन तक न खाने को कुछ न पीने को कुछ। चौथे दिन भूख और प्यास का तकादा है, और अब ऐसा मरहला इन पर आया हुआ है कि हराम खाना भी इनके लिए हलाल हो गया है, हराम पीना भी इनके लिए हलाल हो गया है। तो बादशाह वक्त ने खंजीर का गोश्त और शराब को लेकर के उनके सामने भिजवाया, वो रखा गया। इतने पर बस नहीं हुआ, यह है प्यार से समझाना। साथ ही बला की खूबसूरत एक नागिन जो औरत के रूप में थी, उसको भी बरहना करके हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के उस कैद खाने में भिजवाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा, उनको पता था ये सब वक्ती है, ये ढल जाने वाला है, एक जमाना 2025 का भी आने वाला है, सैकड़ों साल गुजरने वाले हैं, और मेरी कहानी उम्मत को फिर याद करेगी, फिर मुझसे अच्छा बुरा सबक लेगी। तो अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, और सामने वो खातून बरहाना खड़ी हुई है। वक्त गुजर गया, बादशाह सोचने लगा उसने भूख के मारे खंजीर खाया होगा और प्यास के मारे शराब पिया होगा, और नफसानी ख्वाहिश का तकाजा उस खातून से पूरा कर लिया होगा। दरवाजा खोला गया, औरत बाहर निकली और कहने लगी मेरे कपड़े लाओ, मेरे कपड़े लाओ। उसकी तरफ कपड़े फेंके गए। क्या कहती है, क्या बात बनी? वो औरत कहने लगी मैं तो कुछ और नहीं कहती, बस इतना समझती ये इंसान नहीं है। क्या कहना चाहती है? कि मुझे लगा ये पत्थर है। क्यों? कि इसने इतने वक्त के दरमियान ना तो खिंजीर और ना तो शराब और ना तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, लिहाजा मुझे नहीं पता उसका धर्म क्या है, लेकिन मैं खुद उसके धर्म को कबूल करती हूँ। उसे पता नहीं है उसका धर्म क्या है, मैं कह रही है कि मैं धर्म कबूल करती हूँ, मैं इस्लाम कबूल करती हूँ, मुसलमान हो गई। तो बादशाह के दिल पर इसका असर पड़ गया कि हम इसे ऐसा ना तोड़ सके, तो अगली तरतीब कायम की जाए कि सूली पर इस आदमी को लटकाया जाए, और बेहतरीन तीर अंदाज को बुलाया गया। उन लोगों को कमान में तीर रखने का कहा गया, लेकिन साथ ये कहा गया मारना नहीं है। कोई तीर तो आंख के पास से गुजर जाए, कोई तीर पेट के पास से गुजर जाए, कोई पेट सीने के पास से गुजर जाए, तो इन तीरों के डर से शायद वो अपना धर्म छोड़े। तो सूली पर चढ़ाया गया, बांध दिया गया, और तीर चलाई गई। सर के पास से गुजर रहा, सर के सीने के पास से गुजर रहा, पैरों के पास से गुजर रहा, लेकिन ना चीख है ना डर है। तो बादशाह को और ज्यादा ताज्जुब हुआ। तो बादशाह वक्त ने कहा शायद ये इसी ने पिघलेगा, अब इसे पिघालना ही पड़ेगा। क्या करो? बड़े कढ़ाई में तेल गर्म करो। तो बड़ा कढ़ाया, तो कढ़ाई तेल के साथ में चूल्हे पर, अंगार पर, आग पर रखी गई, और तेल को खूब ज्यादा गर्म किया गया। उसके बाद एक मर्द मुजाहिद को तेल में डाला गया, वो सारा गोश्त और चमड़ी जल गई, और उस सामने सफेद सफेद हड्डियां नजर आने लगी, और उसी में अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को घसीट कर लाया गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि डालो इसको तेल में। वो रो पड़ी। उनका रोना देखकर औरों को तरस आ गया। तो बात बादशाह तक पहुंची कि बादशाह सलामत ये तो रो रहा है। तो वो खुश हो गया कि मेरा बनाया हुआ तरीका इस पर कारगर हो गया, और मेरा प्लान सक्सेस हो गया। खुशियां मना रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि बादशाहों की चाहत ये होती है, वो हक के साथ हो या बातिल के साथ हो, बस मेरी बात किसी तरह से मनवा ली जाए, मेरी बात किसी भी तरीके से कबूल कर ली जाए। ये उसका मिजाज होता है, हर बादशाह का आम मिजाज होता है। तो बादशाह वक्त के बाद जब बात पहुंची बड़ा खुश हुआ, लाओ अब हम उसको अच्छी तरह तोड़ेंगे और अपने धर्म का उसको कलमा पढ़ाएंगे। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा से बादशाह ने पूछा कि अब क्यों रोता है? आखिर डर गया, घबरा गया? तो वो रोते रोते मुस्कुरा कर कहने लगे मेरे आंसुओं से तू धोखा खा गया, मेरे रोने से तू खुश हो गया, रो क्यों रहा है? अरे बदबख्त पागल आदमी, मैं इस पर नहीं रो रहा कि मेरी जान जा रही है, मैं तो इस पे रो रहा कि मौला क्या मौका आया तो सुनहरी कि मरना है, जन्नत में दाखिल होना है, तूने ऐसे प्यारे मौके पर भी सिर्फ एक ही जान दिया। अरे काश मेरे जिस्म पर जितने बाल है उतनी मेरी एक एक जान होती, और एक एक करके वो तेरे नाम पर कुर्बान कर दी जाती। बस इतना जुमला कहना था,
بادشاہ وقت ششدر رہ گیا، حیرت میں پڑ گیا یہ کون ہے، لیکن اب سمجھ گیا کہ نہ مار کام دے گی نہ پیار کام دے گا۔ بالآخر اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے تو جیسے پر میں احسان کر دوں۔ کیا احسان کرے گا؟ تو اس نے جملہ کہا، عجیب بات ہے، وہ کہنے لگا وَزَوِّجُكَ ابْنَتِي وَأُشْرِكَ فِي مُلْكِي، میں یہ کہتا ہوں اگر تو اپنا دھرم چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، تو میں اپنی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی، ناز و نخروں کی پری، میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کرا دوں گا، پھر تجھے ٹینشن ہوگا کما کر کہاں سے کھلاؤں گا، تو میری حکومت میں تجھے پارٹنر بنا دوں گا۔ پہلے دن سے مشن چل رہا ہے، آگے تک چلنے والا ہے۔ مشن کیا ہے کہ مسلمان کے سامنے عورت پیش کرو، دولت پیش کرو، کتنا بھی ترم خواہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں جا کے ہار مانے گا۔ یہ ان کا اپنا پروپیگنڈا ہے، وہ چلا رہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا۔ لیکن جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جن کے عمل صالح ہوتے ہیں، وہ تو دنیا کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ میں تجھے عورت بیٹی دوں گا، نکاح کراؤں گا، اور اپنی حکومت میں تجھے پارٹنر بناؤں گا۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو مجھے روم کی بادشاہت میں سے آدھے کا حصے دار بناتا ہے؟ کہاں؟ کہ سن، تو مجھے پوری بادشاہت دے دے اور تاج نکال کر میرے سر پر رکھ دے، اس کے علاوہ تیرے اختیار کی چیز نہیں ہے، لیکن تیرا اختیار ہو جائے کن پر؟ سارے عرب دیشوں پر، اور تو مجھے یہ کہے کہ میری بادشاہ پلس سارے عرب کی بادشاہ وہ میں تجھے دیتا ہوں، تو صرف اسلام چھوڑ دے۔ تو سن لے میرا جواب، تیری پوری بادشاہ، سارے عرب کی بادشاہ تو مجھے دے کر صرف اتنا مطالبہ کرے، تیرا دھرم قبول کر لوں، میرا دھرم چھوڑ دوں، یہ چھوڑ، تو صرف اتنا مطالبہ کر لے کہ پلک جھپکنے کے برابر مسلمان، اسلام ہونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا غلام ہونا، پلک جھپکنے کے برابر اس کا انکار کروں، پلک اٹھنے کے بعد پھر اقرار کروں، اور تو بدلے میں مجھے ساری کائنات کی بادشاہ دے دے، اللہ کی قسم میں پلک جھپکنے کے برابر بھی محمد عربی کے ساتھ غداری کرنے کو تیار نہیں ہو۔ سب دے دے تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا ایمان ہوگا عبداللہ ابن حذافہ کا! یہ انفرادی سطح پر بھی معاملہ تھا اور یہی اجتماعی سطح پر بھی معاملہ تھا، اور قصہ ہی ختم نہیں ہوا۔ بادشاہ وقت کا تعجب کا عالم، بادشاہ وقت کہنے لگا چل اب ایک احسان تو ہی مجھ پر کر دے۔ کیا چاہتا ہے؟ کہ بس تو ایک مرتبہ ان پاکیزہ لبوں سے میری پیشانی کو چوم دے، میں تیری جان بخشی کر دوں گا۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، اگر تو سارے مسلمانوں کو جتنے قیدی بنے ہوئے ہیں سب کو اگر چھوڑنے کو تیار ہے تو میں تیرے پیشانی پر بوسہ دینے کو تیار۔ تو بادشاہ وقت نے کہا ٹھیک ہے، میں سارے مسلمانوں کو آزاد کرتا ہوں، بس ایک مرتبہ اپنے لبوں سے میرے پیشانی کو بوسہ دے دے۔ تو عبداللہ ابن حذافہ بادشاہ کے قریب آئے، خود کی جان بچ رہی ہے، سب ساتھیوں کی جان بچ رہی ہے، کچھ کہنا نہیں چاہیے عبداللہ آپ کو، کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی نیت میں پھر فتور آ جائے اور وہ اپنی بات سے پلٹ جائے۔ سارے مسلمانوں کی جان کا مسئلہ ہے، آپ کچھ مت کہیے، فوراً بوسہ لیجئے۔ کہ نہیں 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 نہیں، 2025 میں پٹنے والوں کو پیغام دینا تھا۔ کیا پیغام تھا؟ ارے کیا پیغام تھا؟ میری بات عنقریب آپ کے دل پر لگنے والی ہے، اللہ کرے آپ اس بات کو برداشت کر لیں۔ عبداللہ کچھ مت کہنا، مسلمانوں کی جان کا مسئلہ ہے، آپ کی جان کا مسئلہ ہے، تو آپ جا کر ڈائریکٹ بوسہ لے لینا، کچھ مت کہنا۔ نہیں، 2025 میں پیغام جانا چاہیے۔ کیا پیغام دیں گے؟ سنیے کیا پیغام دیا۔ عبداللہ ابن حذافہ آئے قریب، پیشانی کو اس نے قریب کیا، ایک جملہ کہا، اللہ اکبر۔ کہنے لگے میرے لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی دینے والے ہیں، اور تیری پیشانی ناپاک ہے، کیونکہ اسلام کی جگہ یہاں پر کفر لکھا ہوا ہے، تیری پیشانی ناپاک ہے۔ اگر مسلمانوں کی جانوں کا مسئلہ نہ ہوتا
تو یہ لب بھی میں تیرے پیشانی کو نہ چمٹاتا. یہ تو 2-4 نالے کے خاطر اور 2-4-5 عزتوں کی خاطر اور 2-4-5 حرام کے پیسوں کی خاطر تلوے چاٹنے کو تیار ہے. پیشانی پہ بوسے کی بات نہیں ہوگی، تلوے چاٹنے کو تیار ہے. جی ہاں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کدھر اشارہ کر رہے؟ اشارہ نہیں کر رہا، کھلم کھلا کہہ رہا. ووٹنگ، سیاست، حکومت بہت اچھی بات ہے، منع کس نے نہیں کیا. میں خود یہاں پر بیٹھ کر کے پچھلے دنوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا ایک ووٹ بم کی طاقت رکھتا ہے. مسلمان کا ایک ووٹ بم کی طاقت رکھتا ہے. یہ اتنی پاورفل چیز ہے. بلکہ جو ووٹ نہ دے شریعت کی نگاہ میں گناہگار ہے. ہر ایک ووٹ کرنا چاہیے، ہر ایک ووٹ دینا چاہیے. پھر بتاؤ جی، جب ووٹ دینے کے لیے شریعت نے مجھ کو اور آپ کو اتنا پابند کیا کہ دینا پڑے گا، نہیں دو گے تو گناہگار ٹھہرو گے، تو اب ظاہر سی بات ہے صرف ووٹ دینے کا یہ حال ہے تو خود وارڈ ممبر بن کر کھڑے رہنے کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا. لیکن غرض کیا ہے، مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ ووٹ دینا جائز ہے، حلال ہے، بلکہ نہ دینا دینے والا گناہگار ہے. لیکن وہی ووٹ 500 روپے میں دے کر جائے، وہی ووٹ 1000 روپے لے کر کے دینے جائے، وہی ووٹ 2000 روپے لے کر کے دینے جائے، تو اب تو بڑا مجرم، بڑا پاپی بننے والا ہے. کیونکہ رشوت لینا، رشوت دینا، کلاہما فی النار کا فتویٰ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ہے کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، یہ دونوں کے دونوں اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا چکے ہیں. تو جب لے دے کر کے ایک ووٹ دینے کے اندر ہم اتنے پابند ہیں، تو کھڑے رہنے کے اندر، پھر کھڑے رہنے کے بعد جس شریعت نے مجھ کو اور آپ کو اس بات کا پابند کیا ہے، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن تک کر اس حالت پر چھوڑا رکھے کہ نہ اس سے بات کر رہا ہو، نہ اس کے سلام کو، نہ اس کو سلام کر رہا ہو، نہ اس کے سلام کا جواب دے رہا ہو. جب چھوڑ نہیں سکتا تو اس کے پیچھے پیٹ پیچھے غیبت کرنا، غیبت سے بھی بڑا پاپ. حالانکہ غیبت کرنے والا بھی بخشا نہیں جائے گا فوراً، اس کو بھی حالات سے گزرنا پڑے گا، ہلاکتوں سے گزرنا پڑے گا. تو غیبت کرنے والا مشکل میں ہے، اور ایک مسلمان کے خلاف بے ایمانوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک مسلمان الٹے سیدھے پلان بنا لے، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ پھر وہی میں جملہ کہہ رہا ہوں، صرف تلوے چاٹتا رہ جائے مسلمان، اس کے لیے تھا نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تم کیا بٹنے رکو لے کر بیٹھے، کائنات کی حکومت اللہ تمہارے قدموں میں لا کر ڈالے، لیکن شرط یہ ہے تم ایمان اور عمل صالح کے پابند بنو. اس کے لیے اللہ، اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کے لیے سنت ہے، اس کے لیے طریقہ ہے. ہے کوئی ایسا مرد مومن کہ جس نے کسی بڑے عالم دین سے اپنا رابطہ قائم کیا ہو اور اس میں کھڑے رہنے کے لیے کوئی مشورہ کیا ہو؟ یہ کرنے کے کام سے اپنی عقل سے جب مسلمان چلنے لگتا ہے تو غیروں کے قدموں کی دھول بن کر رہ جاتا ہے. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں ایک صاف ستھری بات کہہ رہا، اس لیے میں نے کہا تھا آپ کے دل پر لگی. یہ کرنے کے کام سے جب ووٹ دینے کے لیے شریعت نے مجھ کو اور آپ کو اتنی عظیم و شان ترغیب دی ہے تو کھڑا رہنے کے لیے، چن کر آنے کے لیے، کیونکہ فلاح اور بہبودی مسلمان کے راستے کے بیچ میں پڑا ہوا نہیں، بلکہ کسی بھی انسان کے راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا دینا، اس پر بھی مغفرت کے اعلانات کا وعدہ شریعت کی طرف سے ہے. اب کسی محلے کے اندر نالیاں بنا کر دے دینا، کسی محلے کے اندر پورا کا پورا روڈ بنا کر دے دینا، کسی محلے کے اندر واہ واہ ماشاءاللہ ایک کام جو مسلمانوں کا پہلے دن کا کام تھا، سب سے پیچھے مسلمان اس میں رہ گیا. پہلے دن کا کام کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو دیکھا، درخت لگا رہے ہیں، پودا. پیارے نبی نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا یا نبی اللہ سائے کی خاطر میں درخت لگاتا ہوں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بڑھتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، ثواب تیرے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، اور یہ جب سایہ دار بن جائے گا، جو اس کے سائے سے فائدہ اٹھائے گا اس کے بدل بھی تجھے اجر دیا جائے گا. ان کا کام تھا یہ، درخت لگاتے، محلوں کی صفائی کرتے، کیونکہ اس امت کو بتایا گیا اماطۃ الاذی عن الطریق،
یہ ایمان والے کا ایمان ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے۔ تو اب یہ کچھ چن چنا کر آ گیا تو کتنے خیر کے کام کرے گا، لیکن شریعت کی روشنی میں اگر چلتا رہا تو یہ روڈ بنا رہا ہوگا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہوگا۔ لیکن پوچھ کر ہوتا، جب پوچھ کر نہیں کیا جاتا ہے تو زندگیاں مشکلوں میں پھنستی ہے، اور ایسی مشکل میں پھنستی آدمی مال سے بھی جاتا، دولت سے بھی جاتا، عزت سے بھی جاتا، الٹے خرافات میں پھنستا، اور ایسا جا کر پھنستا نکالے سے نکالا نہیں جاتا، خود نکلنا چاہے تو نکل کر نہیں آتا۔ سیاست بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض شکلوں میں ایسی گندگی بن جاتی ہے کہ 7 سمندر کے پانی سے غسل دیا جائے اس آدمی کو تو اس کا غسل تب بھی غسل نہیں بنتا ہے، پاک ہی نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ 2 دھاری تلوار ہے یہ، اگر حق کے ساتھ اڑ گئی تو باطل کا کام تمام کر دیں گی، اور اگر حق کے خلاف اڑ گئی تو پھر اپنے ہی آپ کو ختم کروا لیں گی، بھسٹ کروا دیں گے، تباہ برباد کروا دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، اسلام نے کون سا طریقہ ہے، کون سی خلا ہے جس کو پورا کرنے کا راستہ اور ضابطہ نہیں بتایا، سب کچھ بتایا گیا ہے۔ تو انفرادی سطح پر صحابہ کرام کی لائف اور زندگی اس اسٹائل سے گزر رہی ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ نے جا کے پیشانی پہ بوسہ دیا، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، حضرت کو اور سارے مسلمانوں کو آزاد کر دیا۔ یہ قافلہ چلتا چلتا مدینہ منورہ پہنچنے لگا، خبریں مدینہ منورہ پہنچ گئی، عمر فاروق مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کے بارڈر پر پہنچے۔ آپ نے کھڑے رہ کر عبداللہ ابن حذافہ کا استقبال کیا اور اپنے ہونٹوں سے عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اعلان کیا تمام مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ سب کے سب مل کر کے عبداللہ ابن حذافہ کے پیشانی پر بوسہ دے، شروعات اس کی میں کر رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی پر بوسہ دیا گیا، یہ گویا کہ ٹھپا لگایا جا رہا تھا، عبداللہ تیرا یہ وہ کام ہے جو مسلمانوں کو بھی پسند آیا، رب العالمین کو بھی پسند آ گیا، اتنا عظیم الشان کام کر کے گئے۔ تو انفرادی سطح پر بھی یہ عالم ہے اور اجتماعی سطح پر بھی یہی عالم ہے۔ حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 850 پر روایت موجود ہے، سلمان فارسی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سرپرستی میں وہ جماعت جب دجلہ کے قریب آ گئی اور وہ پانی ٹھاٹے مار رہا ہے تو صحابہ رسول نے زوردار آواز میں کہا تخافون من هذه النطفہ، تم اس کالے حبشی نطفے سے ڈر گئے؟ جب کہ اتنا بڑا دریا ہے، شور اس کا چل رہا ہے، کشتی موجود نہیں ہے، پل ٹوٹا ہوا ہے۔ بالآخر سعد بن ابی وقاص کے کہنے پر، ان کے مشورے پر انہوں نے حکم صادر کیا اور سارا لشکر پانیوں پر ہی چل پڑا۔ جب یہ لشکر پانیوں پر چل رہا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا، جملہ یہ تھا ان الاسلام جدید، کہ ساتھ میں تو یہ سوچ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام ابھی نیا ہے، نیا اسلام۔ صرف اسلام کو دیکھ کر کے ایران والوں کا جملہ یہ تھا، فارس والوں کا جملہ یہ تھا، دیو آمدن، یہ انسان نہیں ہے، کوئی دوسری ہی مخلوق ہے۔ بغیر لڑے انہوں نے اپنی دولت کو بھی صحابہ کے قدموں میں لا کر کے ڈالا، بغیر لڑے اپنی خوبصورت شہزادیوں کو بھی صحابہ کے حوالے کر دیا، بغیر لڑے بادشاہ وقت کا تخت جس کا سونا توڑ توڑ کر تقسیم کیا گیا اور حصوں میں اس کو باندھ کر مدینہ منورہ لایا گیا، بغیر لڑے ارے نئے مسلمانوں کو دیکھ کر بے ایمانوں کا یہ حال ہو گیا تھا۔ سلمان فارسی کیا کہہ رہے؟ الاسلام جدید، ابھی اسلام نیا ہے۔ تو یہ اس کا کمال ہے، جب اسلام چلتا 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 پرانا ہو جائے گا، زندگیوں میں رچ بس جائے گا۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دے سکے، حج نہیں کر سکے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے صرف نماز پڑھی، زکوٰۃ نہیں دے سکے، بلکہ اسیری میں ایسے صحابی رسول ہے جنہوں نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، بس ابھی مسلمان ہوئے، ابھی راہ خدا کے اندر نکلے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، وہی سے جنت پہ چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے جس کا دل چاہے وہ اس آدمی کو دیکھے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھا لیکن مرتے ہی جنت پہنچا، اس کو چاہیے وہ اسیریم کا جنازہ دیکھ لے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی،
اسلام قبول کیا، پیارے نبی کی چہرے کو اسلام کے ساتھ دیکھا اور اسلام ہی پر دم توڑ دیا، بغیر نماز پڑھے جنت میں پہنچ گئے۔ یہ نئے اسلام کا کمال ہے۔ تو پرانے اسلام تو رچ بس جاتا ہے، اور پرانے اسلام کی پھر خوبیاں ہوتی ہے، کیونکہ اولڈ از گولڈ، میں آپ ہی کہتے ہیں نا، کہتے اولڈ از گولڈ، اولڈ از گولڈ، کہ کھرا سونا تو وہ پرانا ہی ہے۔ تو پرانی چیز وہ اپنے اندر کمال رکھتی ہے۔ تو اسلام اب پرانا ہو چکا ہے، 1400 سال کا سفر ہو چکا ہے، کوئی شک کا پہلو باقی نہیں۔ 1000 قسم کے سوالات اسلام پر اٹھائے گئے ہیں، 1000 نہیں لاکھوں قسم کے سوالات اسلام پر اٹھائے گئے۔ پردے پر سوال اٹھ رہا، ایک نہیں 1000 قسم کے جوابات دے دیے گئے۔ اسلام پر اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یہ جہاد کا مذہب ہے، تیر تلوار کا مذہب ہے، مرنے اور مارنے کا مذہب ہے، ایک نہیں ہزاروں جوابات اس کے دے دیے گئے۔ عورتوں کو پردوں میں نہیں قید بند میں رکھا جاتا ہے، ہزاروں جواب دے دیے گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اسلام پر آتنکواد کا الزام لگایا گیا، ایک نہیں 1000 جوابات دے دیے گئے۔ اور جوابات اور سوالات کیا کتاب کی دنیا کی بات کرتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو لے کر چلو پنجاب کے گلی میں، ان سے پوچھو کیا اسلام دہشت گرد سکھاتا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے نہیں، وہ تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اوروں کو کھلانا سکھاتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ فلسطین والوں سے پوچھو، جو ظلم ڈھانے والے ہیں، یہودی جنہوں نے خون بہایا ہے مسلمانوں کا، کیا یہ مذہب دہشت گرد ہے؟ کیا یہ مذہب ظالم ہے؟ کہتے نہیں، شیطان نے دھوکے دے رکھا ہے، شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ تو ساری حقائق کھل کر آ گئی۔ اسلام اس وقت میں میرے اور آپ کے سامنے صاف ستھرا ہے۔ کسی بھی قسم کا مجھ کو اور آپ کو اسلام کو لے کر خدشہ لگے، دل میں ڈر لگے، ایمان اور عمل کا دھوکہ لگے، نہیں نہیں، بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ واضح ہو چکا ہے، پرانا ہے، ہر زمانے میں کھرا ہے، 24 کیرٹ ہے ہر زمانے کے اندر، اب تو پرانا ہو گیا ہے۔ تو آج کا اسلام کیسا ہونا چاہیے تھا؟ وہ سلمان فارسی وہی تو کہہ رہے ہیں، اسلام جب پرانا، یہ ابھی نیا ہے تو اس کا کمال یہ ہے، یہ پانیوں پر چل رہے ہیں۔ جب اسلام پرانا ہوگا تو کیا کمال ہوگا۔ لیکن دھت تیری تو اسلام تو کیا میرا آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا جس کو دیکھ کر آج غیر مسلم بھی کلمہ پڑھتے، یہ تو الٹا ہی ہو گیا۔ بلکہ کہاوتیں مشہور ہوئی، غیر مسلم نہیں کہہ رہے، مسلمان ہی خود کہہ رہے، مسلمان کا سودا 20 کے 14۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان خود کہہ رہا ہے۔ اب یہ مارکیٹ سامنے، بحثوں کا مارکیٹ، مسلمان بہترین قسم کی گالیوں کی آوازیں کانوں میں آ کر پڑتے رہتی ہے، ایسے گونجتی آواز، اوپر جاتی، مسجد سے ٹکراتی، پھر ڈائریکٹ اندر آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرما رہے، جب مسلمان آپس میں گالی گلوج اختیار کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اسی وقت گر جاتا ہے۔ جو اللہ کی نظر میں گر گیا پھر کبھی سنور نہیں سکا اور کبھی پھر اٹھ نہیں سکا۔ تو جو اللہ کی نظروں میں گر گیا ہو، کیا خاک اپنوں کی نظروں میں، غیروں کی نظر میں اٹھ سکتا ہے؟ تو گالی، ایک صرف گالی انسان کو اللہ کی نظر میں گراتی ہے، مسلمان کو نیچے لے کر کے جاتی ہے۔ ایک گالی، اس کی زندگی میں تو خرافات ہی خرافات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں ایک محلے کے اندر گیا تو اچھی پوش کالونی تھی، گھروں کے سامنے 4 ویلرز کھڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے ایک ساتھی سے کہا، بھی یہ محلے میں گاڑیاں بتا رہی ہے کہ گالیاں نہیں ہوگی، یہ محلے کی گاڑیاں بتا رہی ہے کہ گالیاں نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگے، مولانا آپ نے جو بھی کہا بالکل سچ کہا۔ میں نے کہا، تو انہوں نے کہا مولانا آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ میں نے کہا اندازہ میں اس چیز سے لگایا کہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، تو سب کوالیفائڈ لوگ ہیں، اور عام طور سے دیندار کی میں بات نہیں کر رہا، کوالیفائڈ کی بات کر رہا، کہ وہ آدمی لڑنے جھگڑنے سے اور گالی دینے دلانے سے پیچھے ہی رہتا۔ یہ عام مزاج ہے لوگوں کا اور تجربے کی بات ہے۔ تو کہنے لگے مولانا واقعتاً یہ بات آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ اس محلے میں آنے کو مجھے 10 سال ہو گئے، میں نے بچے سے لے کر بڑے تک کسی کے منہ سے آج تک گالی نہیں سنا، لیکن دیکھو مسلمانوں کے محلے کے اندر بچے نے ایسی بچی کو گالی دیا کہ میرے کو خود شرم آ گئی۔ کیا ایسی گالی؟ تو ایسے لگ رہا تھا صبح صبح اس کو تل کر کیا کھلایا گیا، یعنی انداز لگ رہا تھا کہ کھایا کیا اس نے صبح صبح، ایسی پیور گالی لے کر آیا۔ تو گالی کہاں سے لایا؟ ایک تو باہر کے ماحول سے لایا ہوگا،
یا تو امی ابو صبح صبح لڑ رہے ہوں گے، ان دونوں کی سن کر آیا ہوگا، کیونکہ ایک باپ اپنی یعنی بیوی کو، ایک شوہر اپنی بیوی کو کیا گالی. میں تو بھائی سخت خلاف ہوں، سخت مخالف ہوں، کیونکہ حضور اس کے مخالف ہے. آدمی اپنی عورت کو مارے. صحابی رسول اپنی بیوی کو ایک تماچا مار دیا انہوں نے. ان کی بیوی حضور کے پاس سے، یا نبی اللہ میرے شوہر نے مجھے تماچا مارا ہے. حضور علیہ السلام اس عورت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پتہ ہے کس لیے؟ اس لیے کہ چلو بدلے کے لیے، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، گال کے بدلے گال. جیسے اس نے بیوی کو مارا، بیوی بھی اب شوہر کو مارے گی. یہ حضور لے کر چلے. حضور اس خاتون کو لے کر کے چلے کہ اب تم بھی شوہر کو مارو. وہ تو بھلا ہو صحابی رسول کا بھی کہ ان کا مارنا بھی ہمارے لیے شریعت بن گیا. اگر اس دنوں مارتے نا تو شریعت معلوم پڑتی نا. کیا شریعت معلوم پڑی؟ پیارے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. نہیں 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 نہیں، مقام عورتوں کے مقابلے مردوں کا، شوہر کا مقام عورتوں کے مقابلے اونچا ہے. اگر شوہر نے مار دیا تو اب بدلے میں عورت تو نہیں مارے گی، لیکن شوہر کو اس پر معافی مانگنا پڑے گا. مار نہیں سکتے بھائی. میرا دل رو جاتا ہے، لوگ لے کر ہی آتے ہیں ایسے بیٹا. رات کی بات ہے، مولانا ارجنٹ آؤ ارجنٹ آؤ ارجنٹ آؤ. پہنچا میں نے پوچھا ایسا کیا ارجنٹ ہوگا؟ پہنچ گیا. جی فرمائیے کیا ہے؟ مولانا میری بھتیجی ہے. میں نے کہا میری بھی ہے. کہ نہیں مولانا کچھ میں پرسنل بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی کیجیے. میری بھتیجی ہے، میرا داماد ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے. ٹھیک اچھی بات ہے. مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مولانا 3 راتوں سے مستقل بیوی کو بھی مار رہا ہے، بچوں کو بھی مار رہا ہے. مستقل 3 رات ہو گئی. کیا کرنا چاہیے؟ ان کا مقصود یہ تھا کہ مولانا پانی پڑھ کر دیں گے، میں لے کر جاتا انجوی بابا کو پلا دیتا کہ جو پی لو اس کو. تو میں نے کہا اس کا حل ایک ہی ہے، ایک میو اپائے تھے کائے. تو میں نے کہا آپ بھی ایک پلٹن، ایک ٹیم تیار کرو. وہ کیا کرے؟ وہ آپ کے داماد کو مارے. کہ مولانا ایسا تھوڑی ہوتا، بہت لاڑکا داماد ہے. میں لاڑنی تو سڑا دیا. ارے شریعت نے کب کہا ظلم برداشت کرو بھائی؟ ارے یہ حرام خور، جب یہ تیری بیوی ہے تو یہ دوسرے کی بیٹی ہے. حرام خور اس لیے کہہ رہا ہے کہ پی کر بھی آ رہا تھا. حرام خور حرام کھانے والا، حرام پینے والا. حالانکہ ابھی میری کوئی بیٹی نہیں ہے کہ جس کا نکاح ہو گیا مجھے یہ تکلیف ہو رہی. میں کس سے سن رہا ہوں؟ کہانیاں سن رہا ہوں. یہ چل رہا ہے ماحول کے اندر. داڑھی ٹوپی لباس ہے، اچھے دیندار مانے جاتے ہیں، لیکن بیوی کی شکایت ہے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. کہاں سر پٹکنا، پتھر پر سر لے جانا کہ سر کو پتھر تک لانا. 3 راتوں سے مار رہے ہیں. تو جیسے یہ تیری بیوی ہے، بدبخت آدمی کسی کی بیٹی ہے، کسی ماں کے کلیجے کا ٹکڑا، کسی باپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کسی بھائی کی عزت اور آبرو ہے، کسی ماموں کی بھانجی ہے، کسی چچا کی بھتیجی ہے. ابے پاگل آدمی کسی دادا کی پوتی ہے، کسی نانا کی نوازی ہے، اور آج معصوم معصوم بچوں کی ماں ہے. تو اکیلا ہے کہ تیری بیوی ہے. اتنے سارے رشتے ہیں، تیری ظلم ڈھانے کی وجہ سے سب کے دلوں پر دماغوں پر وار چڑھ رہے ہیں. انہوں نے اپنا کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تیرے فکر میں لگ گئے، تیرے ٹینشن میں پڑ گئے. میں نے کہا صرف حل اس کا یہی ہے، ایک پوری ٹیم تیار کرو اپنے رشتہ داروں کی. جا کر مارو مت، لیکن کم سے کم گریبان پکڑو. نہیں پکڑ سکتے تو گھیرا ڈال کر سمجھاؤ کہ یہ میری بیٹی ہے، ایک بولی میری بہن ہے، ایک بولی میری بھانجی ہے، ایک بولی میری پوتی ہے، ایک بولی میری نواسی ہے. اب جڑ جاؤ. ایک یہ بولے کہ میری پڑوسن ہے، میرے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، ایک وہ بھی اس میں شریک ہو، وہ کہے کہ میرے محلے کی بچی ہے، ایک وہ بھی شریک ہو کہ میں بھی اپنے واٹ سے چن کر آیا کرتا تھا جب یہ بچی کا اونٹ مجھے ملا کرتا تھا. وہ سب اس کے گھر پر جائے اور بدبخت کا ٹیٹوا دوائے اور اس کو بولے کہ تجھے مارنے کا اختیار حق کس نے دے دیا؟ تجھے کسی طرح کی پرابلم ہو رہی، بیٹی تو پکا کر نہیں دے رہی، ابا میں تو پکا کر دے رہی، چل ہاتھ ادھر. شریعت یہ بتاتی ہے بیوی کے ذمہ پکانا نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا لگا دیتے اب جھگڑے. ارے سچی بات یہ ہے، بیوی کے ذمہ پکانا نہیں ہے. ایک ٹائم کا مرد پکانا چاہیے، دوسرے ٹائم کی عورت نے پکانا چاہیے. یہ انصاف ہے، یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے. تم کو روٹیاں بیل بیل کر دے رہی، اس کے آگے کی سنو. بچہ پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی تو بیوی کو مار رہا ہے. سبحان اللہ، کیا ہمت والا ہے. بیٹی پیدا ہوگی، بیوی کو ٹارچر کر رہا ہے.
ارے پاگل، شریعت یہ بتاتی ہے پھر لڑائی جھگڑا ہوتا تو کیا تو لڑتا، بچہ میرا ہے میں بچہ نہیں دیتا، اور شریعت تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، مائی کے ذمے، اس لڑکی کے ذمے، اس عورت کے ذمے نہ واجب ہے نہ فرض ہے کہ بچے کو دودھ پلائے۔ اور یہ کمینہ بیلٹ اٹھا کر، پٹا اٹھا کر اس معصوم کلی کو جو ابھی 40 دن پہلے اپنے بچے کو جنم دے چکی ہے، بیلٹ، یہ ریئل بتا رہا ہوں میں آپ کو، بیلٹ اٹھا کر، پٹا اٹھا کر بیوی کو مارا جی، کس بات پر کہ وہ بچی رو رہی، تجھے دکھائی نہیں دے رہی، اس کو دودھ پلا۔ شریعت نے قانون بتایا، بیوی کے ذمے دودھ پلانا نہیں ہے۔ کون پلائے گا؟ تو باپ ہے، تیرے ذمے، تو نے کہا کہ نان اور نفقہ اس کی موت تک میں اٹھاؤں گا، اولاد ہوئی وہ تیری ہے، نان نفقہ تیرے ذمے ہے، دودھ یہ پلائے گا۔ ارے بولیے کیسا پلائے گا؟ ارے تو ٹینشن مت لو میرے بھائی، ڈیری سے لائے گا یا بھینس سے لائے گا، گائے سے لائے گا، چاہے جا سے لائے گا، لیکن باپ بچے کے دودھ کا انتظام کرے گا۔ بولے مولانا میری بھی تو خوشی خوشی پلا رہی، اخلاقی فریضہ ادا کر رہی ہے، وہ بتا رہی ہے وہ تیرے جیسی بے ڈھنگی نہیں ہے، وہ بتا رہی ہے کہ اس کے اچھے گھر میں پرورش ہوئی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ وہ نیک طبیعت ہے، اس کا اخلاقی فریضہ ہے۔ بیوی کے ذمے، سن لیجئے، واضح طور پہ سن لیجئے، مجھ سے اطمینان نہ ہو کسی اور مفتی سے پوچھ لیجئے، بیوی کے ذمے بچے کو دودھ پلانا نہیں ہے، پلا رہی ہے، اس کا اخلاقی فریضہ ہے۔ اس کے ذمے روٹی پکا کر کھلانا نہیں ہے، کھلا رہی ہے، اخلاقیت فریضہ ادا کر رہی ہے۔ اور یہ پہلی رات میں کیا کہہ رہا، دیکھ میرا نہیں بھی کریے تو چل، تم بھی تھی کیا بولتے، میرا نہیں بھی کریے تو چلتا، پن میرے اماں ابا کا قرض ایک دینے کو دل بولتا۔ میں واقعی میں ایموشنل ہوں اندر سے، وہ رات کی خبر جب سے میں نے سنا نا، بے چین ہوں اندر سے۔ اب آج رات پھر مارے گا، علاج کرنا چاہیے جلد سے جلد۔ میں نے کہا اس کے اوپر جنات ہے، تو بولے نہیں، میں یہ نہیں صحیح ہے، اگر جنات ہوتا تو پڑوسی کو مارتا، ٹھیمے ٹھیکو مارتا، اور پھر معلوم پڑتا پھر بعد میں کہ کیوں گیا تھا اور کیوں بولا تھا۔ واپسی میں جب وہ ریپلائی دیتے تو یہ معصوم ذات ہوتی ہے، چپ چاپ سہ جاتی ہے۔ ہاں کسی کی اگر بیوی بدماش مل گئی تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے بھائی، اس کے لیے تو پھر طریقے الگ ہیں، لیکن 99% تو حال ہی ہے کہ شوہر بیوی کو مارے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باپ اگر کوئی اس میں ہے، بھائی اس میں اگر کوئی ہے، خبر لگ جائے جوائی نے مارا، فوراً گھر پر دوڑ جاؤ، نہیں بھائی اب تو ہم نے سوچے تھے تیری ڈولی یہاں سے اٹھیں گی، ڈولا وہاں سے، بڑے میں آپ تمہاری ڈولا اٹھوا دوں گا، پریشان کرنا نہیں، بیٹی ہے آپ کی، جا کر اس کی خبر گیری کرو، جوائی بھائی ہے آپ، بہن کی خبر گیری، نہیں بھائی اب تو تیری زندگی دیکھ، ہم اپنی زندگی دیکھ، نہیں 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 نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کڈنی خراب کروائیں گا، کس کے پاس جائیں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹک ڈالیں گا، کس کے پاس جائیں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیانک ایکسیڈنٹ کروائیں گا، پھر کس کے پاس جائیں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برین ٹیومر کر دے گا، کس کے پاس جائیں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کڈنی خراب کر دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پتری کا درد اٹھائے گا، پھر کس کے پاس جائیں گے؟ یہ مشکلوں کے اندر اللہ زندگی لا کر اٹکا دیں گے۔ تو دل تو چاہتا کیا کیا آپ کے دل کے ساتھ دل کی بھڑا سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو بھائی چلو آج کے بیان اپنی جگہ رہ گیا، خلاصہ یہ ہے، اگر کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بھانجی ہے، کسی کی بھتیجی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے بھتیجی جو ہوتی ہے، بھتیجی چچا پر کتنا فخر کرتی ہے، باپ کے بعد جو اس کو مضبوط خاندان نظر آتا ہے وہ چچا کا نظر آتا ہے۔ چچا کے لیے اب بھتیجی کیا کچھ، کبھی چچا کے ناطے سے بھتیجی گھر پر جا کر دیکھنا، جو خدمت باپ کی نہیں کرتی وہ چچا کی کر کے دکھاتی ہے۔ کتنے تجربات ایسے زندگی کے، ایک ماموں ہے، اب ماموں کبھی بھانجی کے یہاں جا کر دیکھنا، گھر میں کچھ نہیں ہوگا، کیا کچھ جتن کر کے آپ کے لیے تیار کر کے دیں گے۔ یہ تو بولتا بھانجی ہے، ماموں، خالو، اور ٹینشن ہی لے رہا کچھ اس کا، تو بھائی اس کی خبر گیری کی جائے۔ تو یہ تو ہوگی باہر کی بات، اندر کی بات کب کریں گے؟ پھر اندر کی بات یہ ہے جو اس میں ایسے بیٹھے ہوئے جن کی گھر میں بیویاں موجود ہے، تو کیوں بھائی آپ اپنے گھر پر وہ بچی کے چچا کو بلانے کی کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں، اور ماموں کو بلانے کی حرکت، اور دادا دادی کو بلانے کی حرکت؟ جی ہاں، میں نے تو اعلان کر دیا، اگر شوہر نے بیوی کو مارا، آپ کہیں گے مولانا کیا کہہ رہے؟ مولانا نہیں کہہ رہے، ہندوستان کا قانون پاس ہو چکا ہے، بیوی کو شوہر نے مارا،
اور بیوی اگر جیل پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ کر دے کہ میرے ہسبینڈ نے میرے کو مارا، تو آپ کے گھر پر چند منٹوں میں پولیس پہنچ چکی ہوگی، پوری کاروائی پولیس اسٹیشن میں آ کر ہوگی، وہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ قانون کے لحاظ سے ہندوستان کا جو قانون بنا ہے اس لحاظ سے اپنی بیوی کو مارنے کی بھی اتھارٹی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ میرے اپنے دیہات کے اندر ایک کہاوت تھی، بہلا لے مارا تاشو تاشی، بائکو لے جھوڑا تیسرے دیوشی۔ کیا مطلب؟ بیل ہوتے ہیں تو ان کو اس کنارے سے کھیت کے اس کنارے تک لے جانا ہے، دھورا کہتے ہیں، یہاں سے وہاں تک لے جانا ہے، تو وہ کیا کرتے چلتے چلتے، حالانکہ ان کو موچ کے بھی بنے ہوتے ہیں، پھر بھی فصل پر پیر ڈال دیا، پھر بھی فصل کو منہ مار دیا، فصل خراب کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے آدمی کہ جیسی اس دھورے سے اس دھورے پر پہنچے، اس کنارے سے اس کنارے پر پہنچے، بیل نے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی مارو اس کو، کیوں؟ اب اگلی کنارے تک صحیح چلے گا۔ کہ ایسے ہی جیسے بیل کو مارا نا، تیسرے دن کچھ بھی میٹر نہ ہو، بیوی کو ویسے رکھ دو ایک دو تھپڑا، کیوں؟ تاکہ اگلے تیسرے 3 دن تک وہ اچھی چلے۔ تو بھائی اب وہ دوڑ نہیں رہا، اب تو تعلیم کا ایک نکھار آیا ہوا ہے، علم کی بہار آئی ہوئی ہے، قرآن حدیث کا زور چل رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے امید ہے کہ نیک صالح بیویاں بھی بہت سارے لوگوں کو مل رہی ہیں، تو وہ دور تو ویسے ختم ہو گیا، لیکن یہ ان کے حقوق ہے، یہ ادا کرنا میرے آپ کے ذمہ ہے۔ تو یہ اسلام نیا ہے، اب پرانا ہو چکا ہے، تو کم سے کم میرے اپنی فیملی میں تو لگے کہ ان کا بھی اسلام پرانا ہو گیا۔ کب تک نیا اسلام کو نظر آئے گا؟ کسی بھی ایمان والے نماز بھی نہیں پڑھ رہے، یہ صحابہ نے کیا شروع زمانے کے اندر، اب اسلام پرانا ہو گیا، ایمان کے ساتھ نماز پڑھنی پڑیں گی، اللہ نے مال دیا زکات دینی پڑے گی، موقع ہے حج کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلام کو بھی ہماری زندگی کے ساتھ پرانا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔